بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا 15th لیکچر آف مسلم پرسنل لا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوالیفیکیشنز، پاورز اینڈ اپائنٹمنٹ آف متولی. یعنی کہ متولی بننے کے لیے کسی شخص میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں اور وہ اپوائنٹ کس طرح ہوتا ہے. تو انٹروڈکشن ہو جائے. متولی از دا مینیجر آف دا ورک پراپرٹی. He has no right in it. He just looks the matters of the work property. یعنی متولی وقف شدہ پراپرٹی کا مالک نہیں ہوتا بلکہ صرف مینیجر ہوتا ہے. وہ وقف شدہ پراپرٹی کی جو افیئرز ہوتے ہیں، جو میٹرز ہوتے ہیں، جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے اور اسے احسن طریقے سے چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو میننگ آف متولی: a person who is appointed to manage a work property. وہ شخص جسے اپائنٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ وقف شدہ پراپرٹی کی مینجمنٹ کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اسے متولی کہتے ہیں. ڈیفینیشن ہو جائے گی: متولی از اے پرسن اور گروپ آف پرسنز انٹائٹلڈ ٹو مینیج اے وقف پراپرٹی. متولی ایک شخص یا اشخاص کا وہ گروہ جو کہ کسی وقف شدہ پراپرٹی کی مینجمنٹ کے لیے منتخب ہوتے ہیں، متولی کہلاتا ہے. کوالیفیکیشنز آف متولی: سب سے پہلے ریلیجن، مے بی مسلم اور نان مسلم. کسی وقف شدہ پراپرٹی کا متولی مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی متولی بن سکتا ہے. نمبر 2، ساؤنڈ مائنڈڈ، مسٹ بی ساؤنڈ مائنڈڈ. کوئی دیوانہ شخص متولی نہیں بن سکتا بلکہ اسے عاقل ہونا چاہیے. ایک عاقل شخص متولی بن سکتا ہے. اور جینڈر کے لحاظ سے اگر بات کریں تو بوتھ میل اینڈ فیمیل اور ایلیجیبل ٹو بیکم متولی، مے بی میل اور فیمیل. یعنی مرد یا عورت دونوں متولی بن سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں کہ متولی لازمی طور پر مرد ہی ہوگا، عورت بھی بن سکتی ہے. اب بات کریں گے پاورز آف متولی. سب سے پہلے سیل آف وقف پراپرٹی. کین سیل وقف پراپرٹی اونلی آن دا کنڈیشن if the وقف نامہ gives the permission. متولی جو ہے وہ وقف شدہ پراپرٹی فروخت کرنے کا کوئی رائٹ نہیں رکھتا، اس کے پاس کوئی حق نہیں کہ وہ وقف شدہ پراپرٹی فروخت کر دے. ہاں، اگر وقف نامہ میں ایسی اجازت دی گئی ہو متولی کو کہ وہ بوقت ضرورت وہ وقف شدہ پراپرٹی فروخت کر لیں تو پھر اس کو اجازت ہوگی کہ وہ فروخت کر لے. لیکن in such case he should suit file in court to get permission for selling وقف property. اس صورت میں بھی وہ کورٹ میں فائل جمع کرے گا، کیس کر لے گا. اگر کورٹ اسے اجازت دے دے تب اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ وقف شدہ پراپرٹی سیل کر لے. نمبر 2، mortgage of وقف property. متولی has the power to mortgage وقف property only on the condition if وقف نامہ gives permission. In such case, he should suit file in court to get permission. وقف نامہ میں متولی کو اگر یہ اجازت دی جا چکی ہو کہ وہ وقف شدہ پراپرٹی کو مورٹگیج کر لیں، متولی کو اگر وقف نامہ میں یہ اجازت دی گئی ہو کہ وہ وقف شدہ پراپرٹی مورٹگیج دے دیں، گروی رکھ دیں، اس کے بدلے کوئی عوض لے لیں، بطور ضمانت وہ پراپرٹی گروی رکھ دیں، تو ایسی صورت میں پہلی والی صورتحال ہو جائے گی، یعنی کورٹ سے اجازت لے کے وہ مورٹگیج کر سکتا ہے وقف شدہ پراپرٹی کو. نمبر 3، اپائنٹمنٹ آف سکسیسر. متولی ہیز دا پاور ٹو اپائنٹ ہز سکسیسر. متولی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا سکسیسر، اپنا نمائندہ منتخب کر سکتا ہے. نمبر 4، اپائنٹمنٹ آف سکسیسر ڈیورنگ مرض الموت. سچ اپائنٹمنٹ از الاؤڈ بائی لا. مرض الموت یعنی وہ حالت، وہ بیماری جس کی وجہ سے انسان موت کی آغوش میں چلا جائے، اس صورت میں بھی متولی اپائنٹمنٹ کر سکتا ہے اپنے سکسیسر کا. نمبر 5، ٹرانسفر آف پراپرٹی. متولی ہیز دا پاور ٹو ٹرانسفر دا وقف پراپرٹی اف ہی از امپاورڈ بائی وقف نامہ ٹو ڈو سو. اگر متولی کو وقف نامے میں یہ اجازت دی گئی ہو کہ وہ وقف شدہ پراپرٹی کسی کے نام منتقل کر دے تو اس کے پاس یہ اختیار حاصل ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ وقف شدہ پراپرٹی کسی کے نام پہ منتقل کر دیں.
لیکن اگر اسے اجازت نہ دی گئی ہو وقف نامہ میں تو وہ اس طرح نہیں کر سکتا، کسی کے نام وقف شدہ پراپرٹی منتقل نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، رینٹنگ آؤٹ وقف پراپرٹی۔ متولی ہیز دا پاور ٹو رینٹ آؤٹ دا وقف پراپرٹی۔ متولی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ وقف شدہ پراپرٹی ضرورت کے تحت کرائے پر دے دے، اس کے عوض کچھ رقم حاصل کر لے۔ اب آتے ہیں اپائنٹمنٹ آف متولی کی طرف۔ متولی کس طرح اپائنٹ ہوتا ہے، اس کی تقرری کس طرح ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے بائی دا ایگزیکیوٹر۔ ایگزیکیوٹر یعنی عمل کرنے والا، وصی جس کے نام وصیت کی جائے۔ Any person appointed as متولی dies or refuses to act in trust or a court removes him or by any other means the office becomes vacant, the executor has the right and power to appoint another person as متولی۔ جو شخص بطور متولی مقرر کیا جائے، اگر وہ مر جائے یا وہ انکار کرے کہ اس ٹرسٹ میں کام کرنے سے، یا اسے کورٹ یعنی عدالت اس عہدے سے، اس آفس سے ہٹا دے، یا کوئی اور ذریعے سے وہ آفس ویکنٹ ہو جائے، خالی ہو جائے، تو وصی کے پاس یہ اختیار ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو بطور متولی اپائنٹ کر دے، اس کی تقرری کر دے۔ نمبر 2، بائی دا کورٹ۔ If the office is vacated and there is no one to take office or the mutawalliship devolves upon a minor, the court has power to appoint the mutawalli۔ اگر متولی کا آفس خالی ہو جائے اور اس کے بعد کوئی ایسا شخص نہ ہو جو کہ اس آفس کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، یا اگر کوئی مائنر یعنی چھوٹی عمر کا بچہ متولی بن جائے، تو ایسی صورت میں کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے، کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ متولی مقرر کر دے کوئی دوسرا بندہ۔ نمبر 3، بائی دا واقف۔ The Waqif has the right to reserve superintendence to himself or to appoint anyone anytime during his life۔ جو واقف ہوتا ہے، پراپرٹی وقف کرنے والا ہوتا ہے، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سپرنٹینڈنس یا نگرانی اپنے آپ تک مختص کر دے، یا اپنی زندگی میں کسی بھی وقت کسی بھی بندے کو بطور متولی منتخب کر دے۔ اب آتے ہیں کنکلوژنس کی طرف۔ وقف پراپرٹی is to be looked by a person or group of persons. This person is called متولی۔ A متولی should possess some qualities. He also has some powers. He is not only legally but also religiously responsible to act upon the soul of the وقف۔ یعنی وقف شدہ جو پراپرٹی ہے، اس کی نگرانی کے لیے کسی ایک شخص یا اشخاص کی کسی گروہ کی ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس شخص کو یا اس گروہ کو متولی کہا جاتا ہے۔ اس متولی میں کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں، وہ نہ صرف قانونی طور پر بلکہ مذہبی طور پر بھی وقف کی عین مطابق عمل کرنے پر پابند ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔